أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم جس کی ابتدائی 6 آیات کا ہم نے کل مطالعہ کیا، آج انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے 15 تک یعنی پہلا رکوع آج ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی اولاد کے لیے، حضرت مریم کے حجرے میں وہ تازہ پھل دیکھ کر جب انہوں نے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں فوراً، یعنی جب دعا یقین کے ساتھ کی جائے، صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح شعور کی بیداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ دعا کی جائے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اب جواب آیا، دعا مکمل کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، یا زکریا، اے زکریا۔ سورہ آل عمران میں ہم نے اس واقعے کو پڑھا ہے کہ وہ یصلی فی المحراب، وہ محراب میں اس وقت نماز ادا کر رہے تھے تو نماز میں ان کو یہ بشارت دی گئی۔ یہاں وہ پوری طرح سے نماز کا تذکرہ نہیں، یہاں فرمایا کہ ان کو پھر بشارت دی گئی، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، غلام، ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ، ہم نے نہیں بنایا، من قبل سمیہ، اس نام کا کوئی، یعنی اس سے پہلے، یعنی آج سے پہلے کسی بھی انسان کا یہ نام نہیں رہا ہے۔ بائبل میں تذکرہ ہے، وہاں اس انداز سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کنبے میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ وہاں تو کنبے کی بات ہے، خاندان کی بات ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاندان کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسان جتنے بھی آج تک پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ تو یہاں پہلی بات کہ خوشخبری سنائی گئی بیٹے کی، اور بیٹے کی خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی خود ہی رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یحییٰ۔ اس چیز سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ۔ جب بھی نام آپ بچوں کے رکھیں تو سوچ سمجھ کے رکھیں، جس چیز کی ہمیں ہدایت دی گئی ہے اس ہدایت کو مد نظر رکھیں۔ جیسے بیٹے کا نام رکھنا ہو، پسندیدہ نام کہا گیا، عبداللہ، عبد الرحمن، اس قسم کے نام، یا انبیاء پر نام رکھے جائیں، یا اسی طرح سے صحابہ کے نام پہ نام رکھے جائیں، کیونکہ صحابہ میں جس کسی کا نام کچھ ایسا تھا کہ جو پسند نہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اس کی تصحیح کی، آپ نے فوراً کہا کہ اس نام کو بدل دو، جس میں تھوڑی سی بھی کسی قسم کی شرک کی بو آتی تھی۔ عبد العزیٰ کو بدل دیا گیا، اس قسم کے اور نام، یا ایک صحابیہ کا نام برا تھا، برا یعنی بہت زیادہ پاکیزہ، تو حضرت علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ تعریف اپنی کہ بہت پاکیزہ ہوں، میں اس کو بدل دوں، کچھ اور نام رکھا اس کا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس کا نام ہم نے رکھا یحییٰ، یعنی اللہ اسے لمبی زندگی عطا کرے، جیتا رکھے، اچھا نام، پیارا نام، یحییٰ اس کا نام رکھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے یہ کسی کا نام ہم نے نہیں رکھا
یعنی نہیں بنایا ہم نے کوئی اس نام کا کوئی فرد، کوئی شخص۔ قال رب انا یکون لی غلام، پہلے تو دعا کر رہے تھے کہ مجھے عطا فرما، جس طرح بھی آپ نے جو کل والی آیت تھی ربی حبلی من لدنک ولیہ، وہ دعا کی تھی، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی مجھے بیٹا عطا فرما، لیکن جب اب خوشخبری سنائی تو کہا کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں؟ قال ربی، اے میرے رب، انا یکون، کیسے ہوگا، لی، میرے لیے یا میرے ہاں، غلام، لڑکا پیدا، وکانت، جبکہ تھی یا ہے، امراتی، میری بیوی، عاقرا، بانجھ، یعنی میری بیوی تو پہلے ہی سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچہ جنے، وہ بانجھ ہے، اور پھر میرا حال یہ ہے وقد بلغت، اور میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر، بڑھاپے کی اس حد تک، عتیہ، جو انتہائی حد، یعنی میں سوکھ چکا ہوں، اب ایسا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میری وجہ سے بچہ پیدا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا یقین نہیں آیا تھا اس کو؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین نہیں تھا اللہ کی اس خوشخبری پر؟ نہیں، دراصل یہ استعجاب ہوتا ہے یا خوشی کی انتہا جب ہوتی ہے، جب آپ کو کوئی سچا انسان بھی کوئی خوشخبری سناتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیا ایسا ہے، آپ نے سنا اس قسم کی چیزیں، یا انسان خوشی سے پھر چاہتا ہے کہ مزید وضاحت کی، تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے کہ ہاں اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، کیا مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی، یا اسی کو جوان کیا جائے گا، یا اسی بڑھاپے میں ہی اسی حالت میں بچہ پیدا ہوگا؟ گویا تھوڑی سی انسان پھر وضاحت چاہتا ہے، اس سے اطمینان ہو جاتا ہے دل کو، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، تو فرمایا جواب میں بلا ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں مجھے تو ایمان ہے، پورا یقین ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے، تو سمجھیے اطمینان قلب کے لیے اس نے کہا کہ ذرا بتاؤ کیسے میرے ہاں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، یعنی پہلے ہی سے بانجھ ہے، آغاز ہی سے وہ اس قابل تھی نہیں کہ وہ بچہ جنے، التی لا تلد، جو آخر کا مطلب ہوتا ہے ایسی عورت جو بچے کو جنم نہ دے سکے، اور میرے بارے میں وقت بلغت من الکبر عتیہ، قال کذالک، جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرمایا کذالک، ایسا ہی ہوگا، قال ربک، فرمایا تیرے رب نے، ہوا علی، یہ چیز ہے مجھ پر، حین، آسان، قال ربک ہوا علی حین، ان الفاظ پہ زور دینا چاہیے، جب کبھی کبھی انسان دعا کرتا ہے تو انسان سوچتا ہے بھائی دعا تو میں نے کی لیکن کیا یہ ممکن ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اتنے بڑے ملک میں جہاں مشرکین کی تعداد اتنی ہے، کیا یہاں یہ ممکن ہے کہ یہاں اسلامی نظام کا بھی آ سکتا ہے، توحید کا نظام آ سکتا ہے، قرآن کا نظام آ سکتا ہے، صاف ستھری حکومت کا قیام عمل میں آ سکتا ہے، کیا اس میں رشوت پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیا یہاں بے حیائی اور بے شرمی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، کیا یہاں عدل و انصاف کا بول بالا کیا جا سکتا ہے؟ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کیا یہ پاسبل بھی ہے؟ تو اس کے جواب میں اپنے آپ کو خود سمجھانا چاہیے، قال ربک ہوا علی حین، تیرے رب نے کہا کہ میرے لیے آسان، تم سمجھتے نہیں ہو کہ آپ کے رب کی طاقت کیا ہے، تم نے اپنے رب کی طاقت کا اندازہ کیا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں اس انداز سے، وہ معرفت ہی نہیں اپنے رب کی کہ آپ کے رب کی طاقت کتنی ہے، وہاں کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں، ہاں یہ حکمت ہے اس کی، حکمت بالغہ ہے یہ اس کی کہ وہ دیکھتا ہے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا جب انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے، بلکہ ایک عاطف غیر نے جواب دیا، یعنی جبرائیل نے جواب دیا ہوگا یا کوئی جو فرشتہ اس وقت اطلاع لے کر آیا تھا اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا،
تیرے رب نے فرمایا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے. قال ربک هو علی ہین، یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے. وقد خلقتک، اور میں نے تجھے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک، جبکہ تو نہ تھا، لم نہیں، تکو تو تھا، شیئا کوئی شے، جب تو کوئی چیز ہی نہیں تھا اس وقت میں نے تجھے پیدا کیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. تو یہاں اس کو یاد دلایا بھائی تم تھے ہی نہیں، مٹی سے تم کو بنایا گیا، مٹی سے بنا کر اس کے بعد تم دیکھ رہے ہو کہ کہیں نہیں تھے، کہیں باپ کی پیٹھ میں تھے، کہیں ماں کی ماد اس میں آ گئے، تو اس کے بعد پھر تمہیں جنم دیا گیا. تو تم تھے ہی نہیں، یہ کیا قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں، تو میں نے پہلے تمہیں پیدا کیا. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جب انسان تھا ہی نہیں اس کو پیدا کیا گیا، اب ہے، اگر بڑھاپا ہے یا بانجھ کوئی ہے تو کیا اس سے پیدا نہیں کیا جا سکتا انسان؟ تو اس کے بعد پھر یہ اشتیاق، یہ شوق، یہ خوشی میں پھر فرمایا، پھر عرض کیا زکریا علیہ السلام نے، کہا ربی، ہے میرے رب، اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے، کوئی نشانی دیجئے، مجھے ایسی نشانی بتا دیجئے کہ مجھے مزید میرا یقین پختہ ہو جائے، مجھے مزید اطمینان ملے. رب اجعل لی آیہ، قال آیتک، فرمایا تیرے لیے نشانی ہے یہ کہ اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہیں کر پائے گا لوگوں سے، ثلاث، 3 لیال، رات، 3 رات یعنی 3 دن رات، سویہ، ٹھیک، یعنی ٹھیک 3 راتوں تک، 3 دنوں تک تم بات نہیں کر پاؤ گے بغیر کسی بیماری کے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، لیکن بات نہیں کر پاؤ گے. وہ یہ پہچان دی کہ جب حمل ٹھہرے گا تو تم 3 دن بات نہیں کر پاؤ گے، یہ علامت ہوگی کہ حمل ٹھہر گیا. فخرج علی قومہ، پس نکلا وہ اپنی قوم کی طرف، من المحراب، محراب سے. محراب ہم عام طور پہ اس کو کہتے ہیں یہ محراب ہے، تو اصل میں محراب عبادت گاہ کو کہتے ہیں. اس وقت جو بنایا جاتا تھا چھوٹا سا حجرہ، چھوٹا سا کمرہ عبادت کے لیے، اس کو محراب کہا جاتا ہے. اس کو بھی کہا جاتا تھا اور اس کو بھی کہا جاتا ہے. محراب اصل میں حرب سے ہے، حرب ہوتا ہے جنگ. جس وقت انسان عبادت گاہ میں عبادت کرتا ہے اس وقت اس کی جنگ ہوتی ہے شیطان سے. شیطان بار بار آتا ہے، اس کو اکساتا ہے، کبھی اس کا خیال ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے. تو محراب میں صرف یہاں نہیں، یعنی عبادت گاہ کے لیے بھی محراب کہیں گے، کوئی بھی عبادت گاہ ہو، آپ نے گھر میں کمرہ رکھا ہو، کوئی کونا رکھا ہو، گوشہ رکھا ہو، تو اپنے محراب سے یعنی وہیں پہ عبادت کر رہے تھے وہ عبادت گاہ میں. تو وہ وہاں سے جب نکلے اپنی قوم کی طرف، اوحا، تو اشارے سے کہا. اب وہ بول نہیں پا رہے تھے، جب ان کو ملا اشارہ، خوشخبری ملی کہ آپ کو بیٹا ملے گا، اس نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن آپ بات نہیں کر پاؤ گے. تو جو ہی بات وہ نہیں کر پائے تو سمجھ گئے، تو عبادت گاہ سے نکلے، محراب سے نکلے لوگوں کی طرف. یہاں سے لگتا ہے یہ کہ غالباً ان کا طریقہ تھا یہ، وہ روزانہ واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے لوگوں کو، اندر سے نکلتے تھے پھر ان کو سمجھاتے تھے. تو اس دن بھی اب انہیں باہر آ کر سمجھانا تھا، بات کرنی تھی، تو بات نہیں کر پائے. پھر وہ نکلے لوگوں کی طرف، اجتماع گاہ میں پھر بھی گئے، لوگوں سے پھر بھی بات کی مگر اشارے سے کی. کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو اشارے سے کہا، انہیں اشارہ کرتے ہوئے نے کہا، ان سبحوا، کہ تسبیح بیان کرو، پاکیزگی بیان کرو، بکرۃ و عشیہ، صبح و شام، یعنی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. گویا ایک اشارے سے کہا، گویا کوئی خاص کام ہونے والا ہے، کوئی خاص چیز ہمیں عطا ہونے والی ہے، تم تسبیح کرو. بول تو نہیں سکتا میں، لیکن تسبیح کرو. یا یحییٰ، اب یہیں پہ بات چھوڑ دی کیونکہ غیر ضروری کلام قرآن میں آپ نہیں دیکھیں گے، ایک لفظ بھی زائد غیر ضروری نہیں ہوگا.
اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ خوشخبری ملی، یحییٰ پیدا ہوئے، اب یحییٰ سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، پکڑو کتاب کو، بقوہ، مضبوطی سے۔ تورات جو ان کے پاس تھی، تورات اس سے مراد ہے، اس کے ساتھ کچھ اور صاحب بھی ہو سکتے ہیں، تو فرمایا کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے عطا کی، دی، الحکم، دانائی، دانائی سے مراد قوت فیصلہ، اجتہاد کرنے کی قوت، تفقہ فی الدین، یا کچھ مفسرین نے لکھا اس سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبوت کے لیے کچھ مفسرین نے لکھا نہیں، وہ اس عمر بچپن میں تو نہیں ملی، البتہ دانائی، قوت فیصلہ، اس قسم کی چیزیں بچپن ہی میں انہیں عطا کی گئی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، صبی بچے کو کہتے ہیں، ابھی بچپن ہی میں انہیں ملا، ان کو ہم نے عطا کی یہ چیزیں۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس کا ثبوت انہوں نے دیا کہ اپنی جان دی، گردن کٹوائی، لیکن کتاب سے ہٹے نہیں۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، اور حنانًا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے شفقت عطا کی تھی۔ حنانًا مامتا کے، اس کے جو معنی ہیں مامتا کے قریب، یعنی ماں کے دل میں جو بے پناہ محبت ہوتی ہے بچے کی، اس کے دل میں سارے انسانوں کی ایسی محبت ڈال دی گئی۔ یہ بہترین چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے کہ ایک انسان کے دل میں تمام انسانوں کی محبت ہو، کسی کے دکھ کو نہ دیکھ سکے، کسی کو کسی پریشانی میں وہ دیکھنا پسند نہ کرے، بلکہ ہر ایک کو پریشانی سے نکالنے کی حتی الوسع کوشش وہ کرے۔ تو فرمایا وہ حناناً، اسے شفقت عطا کی، من لدنا، اپنے پاس سے، ہم نے اسے عطا کیا حکم، قوت فیصلہ، اور حنان، شفقت، محبت، من لدنا، اپنے خاص خزانے سے، اپنے پاس سے، وزکاہ، اور اسے پاکیزگی عطا کی، وکان تقیہ، اور تھا وہ پرہیزگار، تعریف کیا کرنے کی پرہیزگار تھا۔ آخری آیت وبرًا بوالدیہ، اور کیا عطا کیا ہم نے اس کو، وبرًا، یعنی نیک وکار، اچھا سلوک کرنے والا، بہترین سلوک کرنے والا، بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن، نہیں تھا وہ، جباراً، سرکش، جابر نہیں تھا، عصیہ، اور نافرمان بھی نہیں تھا، وسلام علیہ، اور سلام ہو اس پر، یوم ولدہ، جس روز وہ پیدا ہوا، ویوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوگا، اس کی موت واقع ہوگی، ویوم یبعث حیا، اور جس دن اسے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ یہ تین مرحلے انتہائی دہشت ناک ہوتے ہیں کسی کی زندگی میں، میری، آپ کی، ہر ایک کی۔ پہلا موقع جس وقت ماں کے پیٹ سے، رحم مادر سے انسان دنیا میں آتا ہے، تو یہ دہشت ناک ہوتا ہے یہ والی گھڑی، اور پھر جس وقت دنیا کو چھوڑ کر انسان جاتا ہے، جس وقت موت آ جاتی ہے، اور پھر تیسرا جب قبر سے اٹھایا جائے گا، جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ تین موقع بڑے دہشت ناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تینوں مواقع جو اس کے لیے کیا ہے، ان کو ہم نے سلامتی عطا کی، وسلام علیہ، سلام ہو اس پر، سلامتی ہو اس پر، یعنی یحییٰ پر، یوم ولدہ، اس روز جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن اس کی موت ہوگی، وہ یوم یبعث حیا، جب یہ پھر اس کو اٹھایا جائے گا زندہ کر کے، اس دن کے لیے بھی اس کے لیے سلامتی ہے، عافیت ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ 15 آیات مکمل ہوئی، پہلا رکوع، تو یہاں مکمل ہوا واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور کل انشاءاللہ زکریا اور یحییٰ کا یہ واقعہ تھا۔ اب مریم کا تذکرہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ العزیز، اگر کل کلاس ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔